پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعے سے آگاہ کریں گے، اس لیے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کے شکار سے اپنے اہل و عیال کا گھر کا سارا سامان مہیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ گئی، جس سے وہ بہت مسرور ہوا اور بازار کے اس کے اچھے دام مل جائیں گے اور چند روز کے لیے بچوں کا نان و نقفہ دستیاب ہو جائے گا، مگر راستہ میں ایک ظالم افسر سے ملاقات ہوئی جس نے دریافت کیا کہ تم مچھلی فروخت کرو گے۔ اب وہ شکاری شش و پنج میں پڑ گیا اور اس نے کیا جواب دوں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ فروخت نہیں کرتا تو یہ میری بے عزتی کرے گا، اگر میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے آدھے دام دے کر مچھلی لے لے گا۔ آخرکار اس نے سوچ و بچار کے بعد مچھلی فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اس افسر نے اس شکاری کو بری طرح بے دردی سے پیٹنا شروع کیا اور مچھلی چھین لی، اور اس شکاری نے بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ الہی، آپ نے مجھے ناتواں اور نادار پیدا کیا ہے، اس کو تو نے نگر اور طاقتور، الہی میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا، میرا انتقام تو اسی دنیا کے اندر ہی لے لے اور لے لیا جائے۔ خدا شان جب وہ خاص مچھلی لے کر گھر پہنچا تو گھر والے نے اس کو بھون کر تیار کر رکھا۔ جب سب غاصب نے کھانے کے لیے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس مچھلی نے منہ کھول کر اس کی انگلیاں ایسا سخت کاٹا کہ وہ درد کی وجہ سے بے قرار ہو گیا۔ آخرکار وہ طبیب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ اس انگلی کو کٹوا دیا جائے، ورنہ یہ درد ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگلی کے کٹوانے کے بعد افاقہ نہ ہوا بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا، مگر درد بڑھتا گیا اور پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں رو رو کر ازالہ مرض کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہاتف غیبی نے کہا کہ کس کس اندام کو کٹواتا رہے گا؟ اس مظلوم شکاری کو راضی کر لے جسے تو نے مار پیٹ کر مچھلی زور زبردستی چھینی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں اور شکاری کی تلاش میں نکل پڑا اور چنانچہ ملاقات کے وقت اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کیا، اور بڑی منت و سماجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہوا تو فوراً در غائب سے غائب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم، اگر یہ شخص اس مظلوم کو راضی نہ کرتا تو تعزیت مبتلا درد عالم میں رہتا۔